جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے، فرمائیے۔ جی میں زیادہ تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں تو بس آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ نے کلام پاک کے بارے میں تو آپ نے بتایا، آپ نے اس پر اعتبار کرنا کیوں چھوڑا۔ میں حدیث کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، حدیث پر آپ نے بھروسہ کرنا، اعتبار کرنا کیوں چھوڑا؟ حدیث کیا ہوتی بھائی ذرا مجھے بتائیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل، ان کی تقریر، اسی کوئی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ سے کس نے کہیں؟ یہ سب باتیں ہم نے اسلامک اکیڈمکس کے اندر پڑھی ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، اسلامک اکیڈمک جو ہے یا کیا وہ ڈیوائن ہے؟ جی میرا آپ سے ان ایک کو سمپل، یہ ساری باتیں کہنے کا اختیار کس نے دیا؟ ظاہر سی بات ہے، یعنی ہر جگہ انسان ہے تو انسانوں کا ہی یہ لکھا ہوا ایک لٹریچر ہے۔ نہیں میرے بھائی دیکھیے، میں آپ سے ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ حدیث کو ماننا چاہیے۔ اگر میں نہیں آپ سے یہ پوچھوں نہیں کہ نہیں حدیث کو کیوں ماننا چاہیے؟ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ پوچھا ہی نہیں آپ سے۔ میں آپ سے یہ وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں جس میں آپ نے حدیث پر اعتبار کرنا کیوں چھوڑا۔ ویسے میرا ایک سمپل کوشچن ہے، آپ اس کا نہیں جواب دے دیں۔ اعتبار تو خیر نہیں، سنیے، اعتبار جو ہے دیکھیں، قرآن کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب میں نے قرآن کے اندر ڈھونڈا کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس پر ایک مومن کو اعتبار کرنا چاہیے، تو مجھے ایسا کوئی لفظ نظر نہیں آیا جسے آپ حدیث کہتے ہیں۔ بس جی شکریہ، اتنا ہی پوچھنا چاہتا آپ سمجھے میرا جواب آپ سمجھ گئے؟ ہوں۔ آپ صحیح طریقے سے جواب دے نہیں رہے ہیں جیسا میں چاہتا ہوں۔ نہیں آپ جیسا آپ کیسا چاہتے ہیں کہ میں کیسا جواب دوں، مجھے یہ نہیں، بتائیے۔ کچھ وجوہات تو ہوں آپ کے پاس ان کی۔ نہیں یہ دیکھیں، میں وجوہات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کو میں نے کیوں چھوڑا یہ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی بات رکھ دی ہے۔ میں حدیث، جب آپ نے یہ سوال کیا کہ حدیث کو کیوں چھوڑا، تو ہاں آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ حدیث کو میں پکڑوں ہی کیوں جو مجھے چھوڑنے کی نوبت آئے۔ مجھے حدیث کو کیوں پکڑنا چاہیے؟ قرآن کو میں اس لیے پکڑوں گا کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک اللہ کا کلام ہے۔ اب ظاہر بات ہے، حدیث اگر رسول کا کلام ہے تو اس کی کنفرمیشن خود قرآن کا ٹیکسٹ مجھے میرے سامنے رکھنا چاہیے نا۔ قرآن کے اندر جب میں نے حدیث کو ڈھونڈا، حدیث کو، تو حدیث سے، جسے آپ حدیث کہتے ہیں، حدیث نبوی، سنت نبوی، اطاعت نبوی، اس طرح کی اصطلاحات سے پورے کا پورا قرآن خالی پڑا ہے۔ نہیں، میں آپ سے جو میرا سوال ہے، یہ سوال اس لیے ہے کہ میں آپ ہی کی ویڈیو میں جب آپ نے ایک مرتبہ یہ بتایا تھا میں نے اسلام کیوں چھوڑا، تو اس میں جی آپ نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلے تو میں حدیث کے ذخائر کو اپنے آپ سے بہت پہلے نکال چکا تھا۔ جی جی، اس سے وہ پہلے تو اس آپ لیے نے، نکالا، نہیں سنیے ذرا، وہ اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم بس وہ دیکھیے پوچھنا۔ حدیث، ہاں میں آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا میرے بھائی۔ دیکھیں آپ کا یہ سوال ہے کہ حدیث کو کیوں چھوڑا یا حدیث پر اعتبار کرنا کیوں چھوڑا، آپ کا یہ سوال ہے نا؟ ہاں جی، تو یعنی اس سوال کے جواب میں ظاہر بات ہے میرے اندر بھی سوالات ابھرے۔ جب جی میں نے قرآن کو ٹٹولا، قرآن کو کھنگالا، اس کے اندر جب غور کیا، تو مجھے حدیث نبوی، سنت نبوی، اطاعت نبوی نام کی کوئی چیز مجھے قرآن کے اندر نظر نہیں آئی۔ جی۔ اگر آپ کو نظر آتی ہے تو بتائیے۔ نہیں جی، مجھے آپ سے پوچھنا تھا، بس یہی تھا میرا کوشچن۔ نہیں اچھا، کیا آپ میرے جواب سے مطمئن ہوئے؟ ہاں بس میں آپ سے یہی جاننا چاہتا تھا جو آپ نے یعنی جواب دے دیا، میں تو بس وہ ریزن جاننا چاہتا تھا آپ سے، اور ٹھیک کچھ ہے، آپ جان تو گئے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ میرے اس جواب سے مطمئن ہوئے؟ مطمئن تو نہیں، بس میں آپ سے جاننا چاہتا تو مطمئن تو میں یعنی آپ کی ویڈیوز یعنی آپ کی باتوں سے بھی نہیں، آپ کی باتوں میں کسی طرح کوئی گہرائی بھی نظر نہیں آتی۔ پہلے میں آپ کو سنتا تھا، پھر بعد میں پھر سب کچھ یعنی صحیح نہیں لگنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں میرے بھائی محمد موسیٰ صاحب، وہ سب سے بنیادی ایسی کون سی بات ہے جس پر آپ کو اعتراض ہے؟ میری ایسی کون سی بات ہے جس پر آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔
نہیں، حقیقت میں آپ کے جیسے سوالات ہوتے ہیں ان سب سوالات میں کسی طرح کی کوئی علمی گہرائی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے میرے بھائی، کوئی ایک ایسا سوال آپ بتائیے جو میں اٹھاتا ہوں جو آپ کے نزدیک بالکل بے بنیاد سوال ہے، ذرا بتائیے، کوئی ایک سوال بتائیے تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سوالات جتنے بھی ہیں ان میں کسی طرح کی علمی گہرائی ان میں نہیں پائی میرے جاتی. اور دوسری میری بھائی بات سنیے، میں یہ بات تو آپ کئی بار کہہ چکے ہیں نا، میرے سوالات میں علمی گہرائی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں وہ کون سا بنیادی سوال ہے جس میں بالکل ہی علمی گہرائی نہیں ہے؟ مجھے ایک سوال بتائیے. جیسے مفتی ندیم الواجدی صاحب سے آپ نے جو بھی اس دن، یعنی جو بھی وہ کچھ بھی کہہ لیں، ہم اسے بحث کہہ لیں، ڈبیٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کے اندر وہ کہ کوئی ایک ٹاپک تھا، ٹاپک سے ادھر ادھر بھٹک گئے. جی، آپ کا کون جو سا ٹاپک تھا؟ مفتی صاحب نے رکھا تھا، مجھے وہ یاد نہیں، ایگزیکٹ یاد میں نہیں. ان سے کیا پوچھ رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ ہاں مجھے میرا اچھی سوال طریقے کیا سے تھا؟ ہاں جی یاد ہے. یعنی کوئی ایک آیت بھی ایسی پیش کرو جس میں اللہ تعالیٰ خود یعنی کہ بندوں سے اپنوں سے یہ کہہ رہے ہوں کہ میں معبود ہوں، میری عبادت کرو. نہیں، میں نے یہ پوچھا کہ ہاں پورے قرآن میں کوئی ایک ایسی آیت بتا دیں جس میں اللہ ہم انسانوں سے کلام کر رہا ہو اور یہ بتا رہا ہو کہ اے لوگو میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے. ایسی کوئی ایک آیت ہے پورے قرآن میں؟ ہاں تو پھر وہ یعنی آپ اپنی بات پہ مفتی صاحب آپ سے کہہ رہے تھے، یعنی یہ کوئی ایک اصول تو نہیں ہے، یہ تو یعنی نہیں آپ نے بھائی، اپنی طرف. اصول کی بات نہیں، پھر یہ اسے اللہ کا کلام کہنا کون سے اصول کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کا کیا اصول ہے بتائیے. میں جب اسکالر قرآن نہیں. خود نہیں بتا رہا ہے تو آپ کس اصول کی بنیاد پر اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں؟ ذرا مجھے وہ اصول بتائیے نا. وہ آپ مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں، میں ارے میرے اسکالر بھائی سے بات نہیں کرتا. میں یہی تو بات کروں. دیکھیں، مفتی صاحب کا جواب مفتی صاحب دیں گے. جسے آپ اللہ سمجھ رہے ہیں اس کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو کیا آپ کی جگہ مفتی صاحب آ کر جواب دیں گے یا آپ کو خود جواب دینا پڑے گا؟ نہیں سچ والا جی، ایسا نہیں ہے. گفتگو کیسا ہے کرنے کا بتائیے. جو نہیں گفتگو میرے کرنے بھائی، کا سنیے ذرا. آپ مفتی صاحب کی تائید میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ مفتی صاحب کی اس لاجک سے مطمئن ہوئے؟ ہاں مفتی صاحب کو تو میں بہت دن سے سنتا ہوں. مفتی صاحب کی سبھی باتیں لوجیکل رہتی ہیں، اور اسلام پورا لوجیکل ہے. یعنی کہ ہم نہیں جیسے ٹھیک ہے. ہاں، اسلام کتنا لاجیکل ہے یہ اس کو ساری دنیا جانتی ہے میرے بھائی، بہت اچھی طرح پہلے بھی جان رہی تھی. اب تو انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت اچھی طرح سے کھل کر جان چکی ہے کہ اسلام کتنا لاجیکل ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس اصول کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کون سا اصول ہے بتائیے. نہیں جی، میں نے آپ سے پہلے ہی بولا تھا، مجھ سے کسی طرح کا یعنی کہ جواب آپ طلب نہ کریں. مجھ سے ارے آپ کیا سے جناب، آپ صرف ماننے والے ہیں، آپ جاننا نہیں چاہتے. نہیں، ہم دونوں ہی کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں، ہم میں آپ کرتے سے ہیں. اس کا مطلب، بھئی آپ کی وہ ہم عمر کیا ہے؟ نہیں، آپ کی وہ عمر کیا ہے ذرا بتائیے. وہ ہم اپنے طور پر جاننا چاہتے ہیں، آپ سے نہیں. میرے بھائی نہیں، مجھ سے نہ جانیں، مجھ سے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ خود کوشش کریں. آپ کی اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی ایج کیا ہے، کیا عمر ہے آپ کی؟ 21. 21 ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ جو ہے آپ نوجوان ہیں، بڑی خوشی ہوئی. یہ دیکھیے، میں آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. دیکھیے، میں آپ کے والد کی عمر کا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے معلوم ہے. باوجود میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا کوالٹی ٹائم نکالیں، ڈیلی کم سے کم ہاف این آور، ایک آدھا گھنٹہ نکال کر قرآن کی جو ٹنگ ہے، قرآن کی جو لینگویج ہے، اس کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں. جی کم سچوالا سے جی، کم. میں جی میرے بھائی سنیے میری بات. یہ دیکھیں کہ میں آپ کو قرآن سے دور لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی قرآن کے قریب آئیں، کسی مفتی، کسی ملا، کسی مولوی کے چکر میں نہ پڑیں. آپ خود، کیونکہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. کل کے دن سوال آپ سے ہوگا، آپ کے ملا، آپ کے مولوی، آپ کے مفتی سے سوال نہیں ہوگا. یہ ذمہ جی داری آپ کی ہے کہ آپ جسے اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں
وہ جس لینگویج میں ہیں آپ اس لینگویج کو سیکھیں. یہ مولویوں کے ترجموں کی بیساکھیوں پر نہ چلیں. آپ شکریہ. خود کوشش کریں, اپنا کوالٹی ٹائم نکالیں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کسی ملا مولوی کے محتاج نہیں رہیں گے. آپ خود سمجھیں گے کہ قرآن کے اندر کیا ہے. اس وقت جا کر آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں گی. ابھی چونکہ آپ مولویوں ملاؤں کی بیساکھیوں کے سہارے پر چل رہے ہیں, اس وجہ سے میری باتیں آپ کو کڑوی لگتی ہیں. آپ سمجھے میری بات, میری باتیں آپ کو کڑوی لگتی ہیں اور ملاؤں کی باتیں آپ کو میٹھی لگتی ہیں. میرے بھائی, آپ نہ کڑوی کے پیچھے جائیں نہ میٹھی کے پیچھے. آپ خود ذمہ دار ہیں. آپ قرآن کی لینگویج کو سیکھیں, اس کو ڈائریکٹلی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے, چلے, بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے. آپ میرے بیٹے کی عمر میں ہیں. جی ہاں, میں نے ان سے ایک بات کرنی تھی. جی جی کیجیے. موسیٰ بھائی, جو مولوی آپ کو جو پڑھ کے آپ کو اچھا اچھا بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ سچ والا جی پڑھ کے آپ کو وہ غلط بتا رہے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ کہ کسی مولوی کو مجھے ضرورت ہے نہیں. کلام پاک خود ہیں, حدیث ہیں, مجھے کسی مولوی کی کیوں ضرورت. ہاں, کچھ ایسے لوگ جو اسلام کے اندر ہیں, جن کے احادیث کے اندر یا قرآن کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے, ان کی جو بکس ہیں ہم ان سے کچھ پڑھ سکتے ہیں. نہیں, اچھا, آپ کا یہ جو کہتے ہیں محمد موسیٰ صاحب, میں نے 58 ایئرس جو اپنے بال سفید کیے اسلام کی گہرائی میں جانے کے لیے, کیا میں نے کچھ بھی نہیں سمجھا قرآن کو, اسلام کو؟ وہ مجھے اور نہیں آپ معلوم. کے مولوی زیادہ سمجھتے ہیں, زیادہ سمجھتے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا. بھئی, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے مولوی یا ملا زیادہ سمجھتے ہیں, تو مہربانی کر کے آپ کسی مولوی ملا کو یہاں لے آئیں. اگر میں بھٹک گیا ہوں, اگر میں نے قرآن کو صحیح نہیں سمجھا, تو مولوی صاحب آ کر اس چینل پر میرے لیے ہدایت کا سبب بنیں گے نا. ان کو آپ لے آئیں, ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ چلیں, سچ والا کو جو ہے راہ راست پر لانا ہے, کیونکہ سچ والا بھی بھٹکا ہوا ہے اور وہ کتنے لوگوں کو روزانہ بھٹکا رہا ہے. چل کر اس کا جو ہے منہ بند کریں, اس کے سوالات کا جواب دیں. یہ کہہ کر آپ کسی مفتی صاحب کو یہاں لے آؤ. کیوں نہیں لاتے آپ؟ بتائیے, کیوں نہیں لاتے آپ؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اپنے مولویوں کا دامن پکڑیں, اپنے ملاؤں سے سوال کرنے کے کلچر کو فروغ دیں. یہ کلچر کو پروموٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کے اندر سوال کرنے کو بہت برا سمجھا جاتا رہا ہے. آپ سوال کرنے والے بنیں. جب مولوی خطبہ دے رہا ہے مسجد میں ممبر پر ٹھہر کر, اس وقت آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے من میں جو بھی سوال آتا ہے کھل کر لوگوں کے سامنے سوال کرنے لگیں. اس طرح کے کلچر کو پروموٹ ہونا چاہیے. مسجدوں کے اندر کھل کر کریٹیکل کویسچننگ ہونی چاہیے. یہ میرا پیغام ہے. میرے بھائی, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتائیے, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے حساب سے سب کچھ صحیح کہہ رہے ہوں. موسیٰ بھائی, آپ کیا سمجھتے ہو, سنیں ذرا, آپ کیا سمجھتے ہو کہ کوئی ایک بندہ اگر وہ اسلام کے ساتھ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بالکل صحیح کہتا ہے جو بھی وہ کہتا ہے؟ کیا وہ غلط نہیں کہہ سکتا؟ نہیں, میں زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتا. میرا تو بس ایک آپ سے وہی سمپل کوشچن تھا. آپ کا ایک ریزنیبل ایک ریزن تھا آپ کا, یعنی آپ نے کلام پاک کیوں چھوڑا, اس کی آپ وجوہات بہت ساری آپ بتاتے ہیں. مجھے یہ ایسا لگتا ہے, اس میں کوئی ایسی. تو میں بھی تو آپ سے ویسے ہی سوال کر رہا ہوں, آپ اس کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو بتائیں نا. نہیں, میں سچ والا جی سے بات کر رہا ہوں. سچ والا جی یعنی کچھ اچھے ریزن دیتے ہیں, یعنی کو لگتے ہیں ہاں یہ ریزن ہے. ایسے حدیث کے بارے میں ان سے جاننا چاہتا تھا, چاہے یعنی کہ انہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے کہ مجھے ان لوگوں پر اعتبار نہیں ہے جنہوں نے حدیث کو وہ روایت کیا ہے, یا جو بھی وہ ریزن دیتے, میں وہ سننا چاہتا تھا. سچ والا جی نے ایسا کچھ جواب نہیں دیا. نہیں, میں شکریہ. لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا میرے بھائی, میں آپ سے ڈائریکٹلی بیسک بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ خود قرآن کیا حدیث نبوی یا سنت نبوی یا اطاعت نبوی کی بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا. پورے کا پورا قرآن اس طرح کی اصطلاحات سے خالی پڑا ہے. سچ والا جی,
میں اس کے تھوڑے سوال کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو احادیثیں جن کے ہاتھوں آئی ہیں، میرے خیال سے قرآن بھی تو ان کے ہاتھوں آیا، تو آپ صرف قرآن پہ کیوں بات کرتے؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے، حدیثیں جب کبھی بھی جن لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ قرآن کے لکھے جانے کے بہت بعد میں ہوا ہے. یہ ہے پہلی بات. دوسری بات، قرآن کو جس طرح سے بھی، جس انداز سے بھی، جس کوشش کر کے لوگوں نے اس کو بچانے کا جو ہے، جو کچھ بھی ان کا اپنا جو پیمانہ رہا ہے، ظاہر بات ہے حدیث اس کرائیٹیریا پر فٹ نہیں بیٹھتی، کیونکہ حدیث کوئی ایک کتاب نہیں ہے. آپ سمجھے، حدیث کوئی ایک کتاب نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ جو صحیح ترین حدیث ہوگی اس کے بارے میں بھی دوسرا محدث اس کو ضعیف کہہ دے گا. آپ سمجھے، کوئی کتنی زیادہ سے زیادہ صحیح حدیث بھی ہے، دوسرا کوئی ایک محدث ہوگا جو اس کو ضعیف کہہ دے گا. لیکن قرآن کی کسی ایک آیت کے بارے میں بھی پوری امت میں آج تک یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں آیت ضعیف ہے. آپ سمجھے، یہ فرق ہے. جی سچ والا جی، یہی سننا، بات کو، یہی جواب سننا. قرآن کی جیسی بھی ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں جتنا میں نے پڑھا، جتنا سوچا، جتنا غور کیا، جتنی تحقیق کی، بہت لمبے عرصے تک میں قرآن کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. لیکن الٹیمیٹلی چونکہ میری گہرائی سوچ کی اتنی زیادہ تھی کہ اس جگہ پر قرآن مجھے وہاں پر نہیں پہنچا سکا، کیونکہ قرآن کا معاملہ بھی سارے کا سارا انسانوں سے جڑا ہوا ہے. اس میں کوئی بھی الہیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے میں نے قرآن کو چھوڑا کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ مقام جو عام طور پر قرآن کو لوگ دیتے ہیں، وہ کسی بھی اینگل سے قرآن کے ساتھ نہیں جڑ سکتا. نہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ تو کوئی جو ہے ڈیوائن میسج ہے، نہ تو اس کی حفاظت کوئی ڈیوائن طاقت کرتی ہے، کوئی بھی نہیں ہے. ساری باتیں انسانوں سے جڑی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود مسلمان جو کمیونٹی ہے، ان کے اندر، ان کے علماء کے پاس قرآن کی کوئی ایک بھی آیت آج تک ضعیف نہیں کہلا سکی. اس طرح سے میں اپنی بات کی بنیاد ہمیشہ قرآن پر رکھتا ہوں. یہ ہے اصل میں بیسک ریزن. رہی بات حدیث کی، کیونکہ حدیث کوئی ایک کتاب تو ہے نہیں. آپ حدیث کی جب بات کریں گے تو آپ کون سی کتاب کی بات کریں گے، ذرا مجھے یہ بتائیے. بخاری کی بات کریں گے، مسلم کی، ترمذی کی، نسائی کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی، ابن حبان کی، حاکم کی، مستدرک کی؟ کون سی کتاب ہے جس پر آپ بات کریں گے؟ آپ سمجھے نا، کیونکہ حدیث کا معاملہ کسی حد تک بھی جو ہے محدود و مطلب اس کے کوئی بھی جو ہے اس کی باؤنڈری نہیں ہے. کسی ایک حدیث کی کتاب کو اٹھا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری حدیثیں بالکل صحیح ہیں، نہیں کہہ سکتے آپ. لیکن قرآن کے بارے میں تو یہ مسلم امہ اس بات پر اتفاق رکھتی ہے نا کہ اس میں کوئی ایک بھی آیت ضعیف نہیں ہے. یہ ہے بنیادی فرق حدیث اور قرآن کا. جب آپ حدیث کو بھی پرکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس کسوٹی ہوگی خود قرآن کی. قرآن ہی کی کسوٹی پر آپ حدیث کو پرکھیں گے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ پورے قرآن میں کیا حدیث نبوی، سنت نبوی، اطاعت نبوی کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ جب نہیں ملتا تو میں یا کسی مومن کو حدیث کو ماننا آخر کیوں چاہیے؟ حدیث آخر ہوتی کیا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کا دل بھی اچھا ہے، خاص ظاہر ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کو ایک اچھی تربیت دی ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو جو تربیت ملی ہے اس میں اسلام کا بھی عمل دخل ہے؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام کو میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کا سارا غلط ہے. ظاہر بات ہے کہ اسلام میں بڑی گلوریفیکیشن ہے، بڑی اچھائیاں بھی ہے، خوبیاں بھی ہے. دیکھیں، اگر اس میں یہ اچھائیاں، یہ خوبیاں نہ ہوں تو اسلام آج تک سروائیو نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کتاب میں یا کسی کمیونٹی میں کچھ اچھائیوں کا ہونا یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے نا وہ کوئی ڈیوائن ہے. بہت سی اچھائیاں بہت سے قبیلوں میں پائی جاتی ہیں، بہت سی اچھائیاں بہت سی کمیونٹیز میں پائی جاتی ہیں. تو کیا آپ ان کو بھی اسلام جیسا کہیں گے؟ کم سے کم مسلمان تو نہیں کہتے ایسا. مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سچائی اور اچھائی صرف ان کے پاس ہے.
باقی سارے جھوٹے ہیں، باقی سارے باطل ہیں، حق صرف ان کے پاس ہے. یہ دعویٰ ہے نا مسلمانوں کا. آپ سمجھے بات کو؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے، بات کر کے اچھا لگا. آپ کسی اور کالر کو لے لیں، میری اتنی بات.